مکی قرآن کے حکمت اور پیغام کا خلاصہ ان 4 رکوع میں، پھر 10 رکوع ہیں جن میں براہ راست خطاب ہے سابقہ امت مسلمہ یا بنی اسرائیل۔ اس کے بھی 2 حصے ہیں۔ پہلے ایک رکوع میں دعوت ہے، بڑا انداز اس کا بڑا پیارا ہے، اس میں دعوت ہے ایمان لاؤ محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد 9 رکوع ہیں ملامت کے، ملامت، تنقید، تم نے یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا، ہم نے یہ احسان کیے، یہ احسان کیے، یہ احسان کیے، تم نے یہ ناشکری کی، یہ ناشکری کی، یہ ناشکری کی، اور اس سب کا نتیجہ آخری 4 رکوعوں میں ہے کہ اب تمہیں اس منصب سے معزول کیا جا رہا ہے جس پر تم 2000 برس تک فائز رہے، اور تمہیں ہٹا کر اب ایک نئی امت محمد کی شکل میں جو وجود میں آ چکی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسے اس پر فائز کیا جا رہا ہے، اور اس کی علامت کے طور پر اسے میں کہا کرتا ہوں کورونیشن، تاج پوشی۔ ایک امت معذور، دوسری امت اس کا نصب ہو رہا ہے، اس کی تاج پوشی کے لیے سمبل، علامت کیا ہے؟ قبلہ تحویل، وہ قبلہ یروشلم سابقہ امت کا قبلہ اب ادھر رخ نہیں ہوگا، اب اہل توحید کا قبلہ یہ مکے کی طرف ہوگا، بیت اللہ کی طرف ہوگا۔ تو تحویل قبلہ کا مضمون ہے جو ان 4 رکوعوں میں آتا ہے۔ تو یہ میں نے تھوڑی سی تمہید جو ہے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اب بسم اللہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، یہ علیحدہ علیحدہ پڑھے جاتے ہیں، علم نہیں پڑھ سکتے اس کو۔ الف لام میم، ہا میم ہے، ہا علیحدہ میم علیحدہ، اگر کہ لکھے ہوئے ہوتے جڑے ہوئے، کاف ہا یا عین صاد لکھے ہوئے جڑے ہوئے پڑھے جائیں گے علیحدہ علیحدہ، قطع علیحدہ کرنا۔ تو حروف مقطعات ان کے بارے میں ایک بات تو جو ہے اجماعی ہے، سب کے نزدیک مسلم ہے، ان کا کوئی حتمی مفہوم اور ان کے حتمی معنی کسی کو معلوم نہیں سوائے اللہ اور اس کے رسول کے۔ اس معنی میں یوں بھی کہا گیا یہ کوڈ ورڈز ہیں، جیسے کہ کوئی میسیجز جو ہیں ادھر ادھر بھیجے جاتے ہیں، سیکرٹ میسیجز، تو کچھ کوڈ ورڈز ہوتے ہیں جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بات واقعتاً صحیح سورس سے آ رہی ہے، واللہ عالم۔ لیکن اس کا کوئی مفہوم، اس کے معنی جو ہے وہ اتفاق اس پر ہے، اگرچہ بعض حضرات نے کچھ اپنی سی کوشش کی ہے، کچھ مفہوم جو ہے بنانے کی، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ کہ کسی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بعض ایسی کوششیں کی ہیں، لیکن ان کی رائے کو بھی ان کی ذاتی رائے سمجھا گیا ہے، امت نے اسے قبول نہیں کیا۔ اجماع اور کنسنسس اسی پر ہے کہ اس کے معنی اور مفہوم کسی کو معلوم نہیں سوائے اللہ اس کو۔ البتہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اگر نوٹ کر لی جائیں تو شاید آئندہ ہے اس میں کچھ راز کھلنے کے امکانات پیدا ہو جائیں۔ دیکھیے عربی زبان کے جو الفابیٹس ہیں ان کی تعداد 29 ہے یا 28 ہے، میں بتا کے بڑھاؤں، الف اور حمزہ کو ایک سمجھے تو 28 ورنہ 29۔ پہلی بات یہ نوٹ کیجئے، قرآن حکیم کی 114 سورتوں میں سے 29 سورتوں میں ان کی شروع میں یہ حروف مقطعات آئے۔ دوسری بات یہ کہ اس میں 28 کا نصف کیجئے تو 14 استعمال ہوئے، 14 نہیں استعمال ہوئے، بالکل آدھی تعداد استعمال ہوئی۔ تیسرے یہ کہ جو شروع اور آخر اور درمیان 3 حصوں میں تقسیم کر دیجیے آپ، 9 9 9 پلواڑی 27، ایک طرف 10 رہ جائیں گے۔ پہلے حصے میں سے بہت کم حروف لیے گئے، بہت کم، آخری حصے کے تقریباً تمام حروف ہیں تقریباً۔ درمیانی حصہ وہ ہے کہ جس میں آپ نے دیکھا ہے کہ عربی میں جوڑوں کی شکل میں ہے، صاد ضاد، فرق کیا ہے نقطے کا، سین شین فرق کیا ہے نقطوں کا، را زا فرق کیا ہے نقطے کا۔ تو جو بھی نقطے